حضرت عمر اور حضرت عثمان نے تو پڑھی ہی ہوگی نا نماز تراویح؟ بالکل نہیں. سیدنا عمر نے خود تو مسجد میں تراویح جماعت سے پڑھی نہیں ہے. حضرت عمر نے تراویح کو بدعت کہا. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ حدیث سے 8 رکعتیں لے رہے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے. یہ گڑبڑ ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا. کیا یہ جملہ بولنا کفر ہے. وہ خود کچھ نہیں کر سکتے. خالصتاً کفر اور یہ شرک ہے. بہت بڑا گناہ ہے اور دین میں خود ایک اختراع ہے. ابھی ہم فلاں کے ساتھ تھوڑا کچھ کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے. تھک گئے مول صاحب آج تو. کیا ہوا بھائی، اتنے تھکے تھکے کیوں ہو؟ مولانا تراویح پڑھنے گیا تھا. آپ کا صحیح ہے، آپ کے یہاں تو تراویح کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بھائی کیا آپ کو معلوم ہے کہ نماز تراویح کیا ہے اور اہل سنت کے کون سے لوگ نماز تراویح کے منکر ہیں؟ مولانا صاحب مجھے تو بس اتنا معلوم ہے، اگر نماز تراویح نہ پڑھی جائے نا تو روزے قبول نہیں ہوں گے. یہ کس نے کہا آپ سے کہ نماز تراویح نہ پڑھنے سے روزہ قبول نہیں ہوتا؟ نماز تراویح وہی تہجد کی مستحبی نماز ہے جسے صلاۃ اللیل یا نماز شب بھی کہا جاتا ہے، اور اہل سنت افراد اپنی مسجدوں میں اس نماز کو بڑے اہتمام کے ساتھ باجماعت ادا کرتے ہیں. شیعوں میں بھی ماہ رمضان کی راتوں میں مستحب نمازیں ضرور پائی جاتی ہیں، لیکن شیعہ فقہا کے نزدیک کسی بھی مستحبی نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں. مولانا صاحب تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ بھی جماعت سے پڑھیے، ثواب اور زیادہ ملے گا. مسئلہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نفل نمازیں فرادہ ہی پڑھی جاتی تھیں، جماعت سے نہیں. مولانا صاحب کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نماز کو جماعت سے پڑھنا بدعت ہے؟ ظاہر سی بات ہے، پیغمبر نے تو نہ یہ نماز جماعت سے پڑھائی اور نہ ہی پڑھنے کا حکم دیا. یہاں تک کہ خلیفہ اول کی پوری خلافت اور خلیفہ دوم کی خلافت کے ابتدائی سالوں تک یہ نماز فرادہ ہی انجام دی جاتی تھی. اس سلسلے میں اہل سنت کی کتابوں میں روایتیں بے شمار پائی جاتی ہیں. آپ یہ روایت دیکھیں، ابو ہریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص رمضان کی نفل نمازیں ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے ادا کرے، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ابن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک معاملہ اسی طرح سے تھا، یعنی تراویح کی نماز بغیر جماعت کے ادا ہوتی تھی، اور خلیفہ دوم کی خلافت کے ابتدائی زمانے تک یہی طریقہ برقرار تھا. تو صحیح بخاری کی اس روایت سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمان اس نماز کو فرادہ ہی انجام دیتے تھے. لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ لوگ اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے لگے، اور وہ شخص کون تھا کہ جس نے اسے جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا؟ آئیے ہم یہی سوال امام بخاری سے پوچھتے ہیں. امام بخاری ابو عبد الرحمن ابن عبد القاری سے نقل کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی ایک رات میں خلیفہ دوم نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا تھا تو کوئی کسی کے پیچھے. یہ دیکھ کر خلیفہ دوم نے کہا کہ اگر میں ان سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ کتنا بہتر ہوگا. آخرکار خلیفہ دوم نے اس کام کو انجام دیا اور سب کو ابی ابن کعب کے پیچھے کھڑا کر دیا. پھر ایک رات ہم نے دیکھا کہ لوگ ایک قاری کے پیچھے باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں. اس پر خلیفہ دوم نے کہا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، مگر وہ تہجد کی نماز کی جو لوگ رات کے آخری حصے میں فرادہ پڑھتے ہیں وہ اس نماز تراویح سے بہتر ہے. یہ روایت صحیح مسلم اور دیگر معتبر کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن ہم یہاں پہ صرف صحیح بخاری کی روایت پہ اکتفا کرتے ہیں. لیکن مولانا صاحب ہم نے تو یہ سنا ہے یہ نماز نبی کے حیات میں بھی جماعت سے پڑھی گئی تھی. ہاں کچھ لوگ تو ایسا کہتے ہیں، لیکن محققین ان روایتوں کو ضعیف بتاتے ہیں. مثال کے طور پہ اہل سنت کے مشہور عالم دین ابن حجر عسقلانی اور بدر الدین عینی ابو ہریرہ سے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اس روایت میں مسلم ابن خالد نامی راوی ہے جو ضعیف ہے. صحیح روایت وہی ہے کہ جسے ہم نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے ہی لوگوں کو ابی ابن کعب کے پیچھے کھڑا کیا. بدر الدین عینی نے اس کے بعد جو لکھا اس پہ خاص توجہ کی ضرورت ہے. وہ لکھتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں. اگر تراویح اس بدعت میں شمار ہوتی ہے جو اچھی سمجھی جائے تو یہ بدعت حسنہ ہے، لیکن اگر یہ اس بدعت میں شمار ہوتی ہے کہ جسے شریعت قبیح قرار دیتی ہے تو پھر یہ بدعت سیئہ ہے. شہاب الدین قسطلانی تراویح کی روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، حضرت عمر نے تراویح کو بدعت کہا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور خود خلیفہ اول کے زمانے میں بھی اس نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا تھا. محمد بن سعد زہری، بلازری، طبری، ابو الفرج ابن جوزی، محی الدین نووی، ابن کثیر دمشقی،
ابن حجر اسقلانی، ابو حامد غزالی، محمد بن اسماعیل صنعانی، جلال الدین سیوطی، زرقانی جیسے دسیوں سنی علماء کا اعتراف ہے کہ نماز تراویح جناب عمر کی ایجاد کردہ ہے۔ حضور، جب سارے صحابہ نماز تراویح پڑھا کرتے تھے تو یہ نماز بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، بہت سے صحابہ اس نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود خلیفہ دوم بھی اس نماز کو جماعت سے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا۔ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان نے تو پڑھی ہی ہوگی نا نماز تراویح؟ بالکل نہیں، نہ ہی حضرت عمر نے پڑھی اور نہ ہی جناب عثمان نے، نہ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے، اور نہ ہی امام حسن علیہ السلام نے۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ حضرت عمر نے نہیں پڑھی، جبکہ خود حضرت عمر نے تو اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا تھا؟ لیکن خود نہیں پڑھتے تھے۔ مالک ابن انس نقل کرتے ہیں، یحییٰ ابن سعید سے کسی حاکم یا امیر کا کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان نے لوگوں کے ساتھ ماہ رمضان میں نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کیا ہو۔ مولانا اسحاق کی اس ویڈیو کو دیکھیے آپ۔ اور یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا جب انہوں نے 2 قاری پر کیے۔ پہلے انتشار تھا کہ لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے یا 2 3 مل کر کئی جماعتیں الگ الگ کرتے۔ انہوں نے کہا یار اگر اس وقت ہی تم نے پڑھنی ہے تو بہتر ہے کہ میں تمہیں ایک امام پر اکٹھا کروں۔ پھر ایک دن آئے جماعت ہو رہی، آپ نہیں شامل ہوتے تھے، نہ حضرت علی ہوئے نہ عثمان ہوئے، کبھی اس جماعت میں شامل نہیں ہو، اور اعلان بھی فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ آخری حصے رات میں پڑھیں۔ حضرت عمر نے ساتھ ہی فرمایا کہ اصل وقت تو وہ ہے، مگر اگر تم پڑھتے ہو تو چلو پڑھ لو۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کی اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے ایک جملہ بولتے ہوئے، کیا؟ انہوں نے بولا اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات میں اکیلے گھر میں اٹھ کر وہ پڑھتا ہے آخری وقت میں۔ یہ آخری جی وقت میں، تو ٹھیک۔ سیدنا عمر نے خود تو مسجد میں تراویح جماعت سے پڑھی نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سے صحابہ اور تابعین، حتیٰ اہل سنت کے بہت سے بڑے علماء بھی نماز تراویح نہیں پڑھتے تھے۔ اہل سنت کے بڑے عالم دین بدر الدین عینی عمدۃ القاری فی شرح البخاری میں لکھتے ہیں، امام مالک، امام شافعی اور ربیعہ کے نزدیک ماہ رمضان میں گھر میں فرادہ نماز پڑھنا باجماعت نماز تراویح پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہی رائے ابراہیم نخعی، حسن بصری، اسود اور علقمہ کی بھی ہے۔ امام مالک کا کہنا ہے کہ ربیعہ اور دیگر کئی علماء جماعت میں شامل ہونے کے بجائے الگ نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے، اور خود امام مالک بھی یہی کرتے تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام طحاوی نے بھی اسی رائے کو اختیار کیا ہے، اور ابن عمر، سالم، قاسم اور نافع سے بھی یہی منقول ہے کہ وہ لوگ باجماعت نماز تراویح میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ نماز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کبھی بھی جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی گئی، اسی وجہ سے شیعہ کے نزدیک یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدعت ہے۔ زرار اور فضیل نے امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا ماہ رمضان کی مستحب نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ تو آپ دونوں علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے اور آخر شب اس نماز کو ادا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کی پہلی شب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو کچھ لوگ صف میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ واپس چلے گئے اور یہ سلسلہ 3 راتوں تک جاری رہا۔ چوتھے دن آپ ممبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں مستحبی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدعت ہے، اس سے پرہیز کرو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ بدعت؟ خود اہل سنت بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ یہ کلپ دیکھیں۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ حدیث سے 8 رکعتیں لے رہے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے۔ یہ گڑبڑ ہے۔ اگر حدیث آپ نے لینی ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا تراویح پڑھنے سے اور غضبناک ہوئے۔ اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پہ غضبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، غضبناک اس پہ ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ بھی گھمایا ہے بات کو۔ بھائی غضبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، لیکن غضبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو، اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو؟ تو جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو کر لوگوں کو اس نماز کو جماعت سے پڑھنے سے روک رہے تھے تو پھر یہ نماز سنت رسول کیسے بن سکتی ہے؟ تو مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جب نماز تراویح بدعت ہے تو اس کو حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں ختم کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے روکنے کی پوری کوشش کی۔ روایت میں ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو بھیجا تاکہ لوگوں کو نماز تراویح سے روکیں، لیکن لوگ
व सुन्नत उमरा के नारे लगाने लगे। लोगों में फूट ना पड़ जाए इस वजह से आपने उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में एक नए मौजू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शुक्रिया।